ماہ رمضان شریف کی ہر رات کی لذت الگ ہے، ماہ رمضان کی ہر رات کی فضیلت الگ ہے، ماہ رمضان کی ہر رات کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، لیکن پہلی رات جو ماہ رمضان شریف کی آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی رات جو ماہ رمضان کی آتی ہے عرش کے نیچے سے اللہ ہوا چلاتا ہے اور اس پہلی رات میں اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ خدا کی نظر محبت جس بندے پہ پڑ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ دعا کرو، دعا کرو، ماہ رمضان شریف کی وہ پہلی رات جو آنے والی ہے اللہ کرے ہم پر بھی کرم کی نظر پڑ جائے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں میرے پیر کی نظر مجھ پہ پڑ جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا، امام بادشاہ کی نظر پڑ جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا، غوث پاک غریب نواز کی نظر پڑ جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارے غوث و خواجہ جس کی نظر کے محتاج ہے وہ خدا ماہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس پر خدا کی نظر کرم پڑ جائے اس کی شان کیا ہوگی، اس کے مرتبے کیا ہوں گے، اس کے مقام کیا ہوں گے۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ ایک ولی کی نظر کتے پہ پڑ گئی، ایک ولی کی نظر کتے پہ پڑ گئی۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک ولی کی نظر کتے پہ پڑ گئی تو کتا اس قابل ہو گیا کہ دور دور سے کتے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ بولو ولی کی نظر کتے پہ پڑ جائے تو کتا قابل زیارت ہو جائے اور کتوں میں محترم ہو جائے۔ جب ولی کی نظر کی شان یہ ہے تو خدا کی نظر کی شان کیا ہوگی، میرے اللہ کی نگاہ محبت کی شان کیا ہوگی۔ یوں تو خدا سب کو دیکھ رہا ہے، خدا یوں تو سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن بات ہے وہ جسے پیار سے دیکھ لے۔ بھئی دیکھنے کی بات نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں دیکھنے کے مزاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ دیکھنا کمال نہیں ہے، پیار سے دیکھنے کی بات ہے۔ ہمارا دیکھنا کمال نہیں ہے، پیار سے دیکھنے کی بات ہے۔ نہیں دیکھتے آپ کسی بچے کو اسکول دیر سے ہے تو ٹیچر گھور کے دیکھتا ہے، دیکھ تو ٹیچر رہا ہے نا لیکن بچہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ وہ کیوں کانپ رہا ہے؟ دیکھنے کی فضیلت تھوڑی ہے، دیکھنے کی فضیلت تھوڑی ہے، پیار سے دیکھنے کی فضیلت۔ یہ خاص بات ہے، یہ خاص بات ہے۔ بچہ دیر سے آیا اسکول تو ٹیچر نے گھور کے دیکھا، دیکھنے پہ بچہ ڈر گیا۔ بچہ اسکول نہ گیا، ماں باپ نے گھور کے دیکھا، بچہ ڈر گیا۔ لیکن کوئی اچھا کام کر کے پیار سے دیکھا تو، اور خدا پیار سے کب دیکھتا ہے؟ یہ تو انسانوں کی مثال دی بلا تمثیل، اللہ پیار سے کب دیکھتا ہے؟ رمضان شریف کی پہلی رات میں پیار سے دیکھتا ہے، اور جس پہ پیار کی نظر پڑ جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی۔ اور پھر مزید پیار سے کب دیکھتا ہے؟ پھر وہاں رمضان کی قید نہیں ہے، جب جاؤ گے تب پیار سے دیکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، گناہ کریں، اور آپ کی بارگاہ میں آپ کو سفارشی بنانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر توبہ کریں اور آپ ان کی سفارش کر دے تو یہ ضرور پا لیں گے اللہ کو، یہ ضرور پا لیں گے اللہ کو، بہت توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تو مسجدوں میں بھی ملتا ہے، اللہ تو کعبے میں بھی ملتا ہے، اللہ تو گھروں میں بھی ملتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے رسول کی چوکھٹ کی؟ ارے ملتا ہر جگہ ہے، لیکن صفت قہاری سے ملے گا تو تجھے تباہ کر دے گا۔ وہ تو ملا تھا فرعون کو بھی نا، لیکن ڈبا دیا دریا میں۔ وہ تو ملا نمرود کو بھی، وہ کس کو نہیں ملتا؟ وہ تو سب کو ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمل کے بعد بھی نبی نبی کیوں کرتے ہو؟ نبی کی ضرورت کیا ہے؟ خدا بتا رہا ہے نبی کی ضرورت کیا ہے۔ وہ تو ملتا سب کو ہے، وہ تو ملتا سب کو ہے۔
لیکن کسی کو قہاری کی صفت کے ساتھ ملا، کسی کو جباری کی صفت کے ساتھ ملا، ہم اس کا قہار ہونا اور جبار ہونا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ارے جو سورج کی قہاریت کو برداشت نہ کر سکے وہ خدا کی قہاریت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ خدا ملے ضرور لیکن صفت توابی اور صفت رحیمی کے ساتھ ملے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ در مصطفیٰ پر ہے، وہ در مصطفیٰ پر ہے۔ اب پتا چلا، لوگ کہتے ہیں یار یہ سنی مدینے جانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا تو ہر جگہ ملتا ہے، فسما وجہ اللہ، جدھر رخ کرو تم اس کا جلوہ دیکھو گے۔ لیکن ہمارے جرائم اتنے ہیں کہ اگر غضب کی نظر سے دیکھ لے تو کہا کہ جرائم بھی ہے، گناہ بھی ہے، پاپ بھی ہے، کوئی ایسی جگہ بھی ہے، کوئی ایسی جگہ بھی ہے کہ وہاں پھر غضب کی صفت کے بعد اور بندے کے گنہگار ہونے کے بعد بھی وہ پیار سے دیکھتا ہے۔ بلا تمثیل ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ دو دشمن ہیں، گھوڑا پیر چوک پر ملے، ایک دوسرے کو گھور کے دیکھا، قریش محلے میں ملے، ایک دوسرے کو گھور کے دیکھا، لیکن پیر و مرشد آ گئے اور پیر و مرشد کے سامنے دونوں دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اب ہزار دشمنی کے باوجود ایک دوسرے کو گھورتے نہیں، کیوں؟ پیر کی محبت مجبور کرتی ہے کہ یہ لڑنے کی جگہ نہیں، یہ صلح کی جگہ ہے۔ کیوں؟ پیر اس کا بھی محبوب ہے اور اس کا بھی محبوب ہے۔ محبوب کی چوکھٹ پر دشمن بھی آ کر ایک دوسرے کو دشمنی مٹا دیتے ہیں اور پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہاں نہیں لڑنا۔ بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، ملانے کو نہیں سمجھانے کو میں نے کہا۔ اللہ تو کہیں بھی ملے گا، قہار کی نظر اور غضب کی نظر ڈال دے تو کیا بنے گا؟ لیکن قربان جائے، جب بندہ محبوب کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو خدا وہاں بھی ملتا ہے، لیکن وہاں غضب کی نظر سے نہیں ملتا، کیونکہ بندے اللہ تیرے پاپ کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو رسول پاک کو دیکھتا ہے۔ محبوب تیری موجودگی میں، تیرے وجود کے ساتھ، میں نے تو ان کے پاپ دیکھنا ہی نہیں، کیوں؟ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ اور خدا نے پھر اس پہ عذاب کیسے کرنا جو محبوب کے دامن کرم میں آ جائے؟ کہتے ہیں حضرت استاد زمن، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ فرشتوں کو معلوم نہیں کون چھپائے، فرشتے خوب جانتے ہیں کہ وہ چھپا مجرم کہاں ہے، لیکن فرشتوں میں ہمت نہیں کہ مصطفیٰ کے دامن کی طرف بڑھ جائیں۔ بات دور نہ نکلے، اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ ابن ہارون کہتا ہے، اے مالک، میری ماں نے مجھے ڈانٹا اور کہا بدبخت، ماہ رمضان شریف کی پہلی رات میں تو شراب پی کر کے آیا، رمضان شریف کی پہلی رات میں تو نے جرم کیا، شراب پی تو نے، اور پھر میری ماں نے میرے چہرے پہ ایک تماچا مارا اور تماچا مار کر کے مجھ سے کہا تو نے کیا کیا؟ ابن ہارون کہتا ہے، مالک، میری ماں نے تو مجھے ایک تماچا مارا مگر میں نشے کی حالت میں تھا، شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا، میں نے پلٹ کر غصے میں آ کر اپنی ماں کو کئی تماچے مارے۔ نشہ کرنے والا اپنی بیٹی کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے، نشہ کرنے والا اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں طلاق بھی دے سکتا ہے، نشہ کرنے والا کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ کاش ہمارا ملک نشے کی لعنت سے پاک ہو جائے۔ ہم ہندوستان میں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہر ہندوستانی کو نشے سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، اسلام سارے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ اور کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے ملک سے نشے کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر صرف ہمارے ملک سے نشے کا مکمل خاتمہ ہو گیا تو صرف 20 سال کے اندر ہمارا ملک امریکہ اور برطانیہ سے آگے پرواز کرتا ہوا نظر آئے گا۔